گے، کچھ برے بھی ہوں گے، کچھ گنہگار ہوں گے۔ ہماری التجا یہ ہے کہ جو ہمارے سلسلے کا مرید ہو جائے اسے بخش دیا جائے۔ غیر سے آواز آتی ہے، اے معین الدین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارے سلسلے کا مرید ہوگا بروز قیامت اسی کے صدقے اسے بخشش کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ یہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کا صلہ ہے مسلمانوں۔ میزاب رحمت کے نیچے ہاتھ اٹھا کر کے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اے پروردگار عالم، میرا یہ محبوب مرید ہے، مولا تو بھی اسے اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ فوراً آواز آتی ہے، اے عثمان ہارونی، تمہارے اس مرید کو مقبول کر لیا گیا۔ خدا کی بارگاہ سے سند حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، کہو بیٹا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامی پیش ہوئی، مزار مصطفیٰ سے سلام کا جواب ملا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا، تمہاری مقبولیت یہی سند ہے۔ اب تاریخ بتاتی ہے سرکار غریب نواز مدینہ شریف کی دھرتی پر 6 مہینہ گزارا، اور ایک رات سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ آقا ارشاد فرما رہے ہیں، تم ہندوستان کی دھرتی پر جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ ہندوستان کی دھرتی پر آپ تشریف لائے۔ ہم بھی تقریر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بھی تقریر کرتے ہیں، ہم بھی نصیحت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بھی نصیحت کرتے ہیں، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، ہم 9 لوگوں کو مسواک کرنے کا طریقہ بھی نہیں بتا پاتے ہیں، لیکن سرکار غریب نواز کے اندر وہ کون سا جوہر پوشیدہ تھا کہ اس جوہر کو نگاہوں کے سامنے رکھنے کے بعد میرے غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمانوں، آج کوئی اصلاح کرنا چاہے تو اس کی اصلاح کو لوگ قبول بھی نہیں کرتے ہیں۔ غریب نواز کے سامنے کوئی آتا تھا، کوئی بات رکھتا تھا تو غریب نواز اس کی بات کو رد نہیں فرماتے تھے، قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اور جب تک انسان کسی کی بات کو قبول نہیں کرے گا، تسلیم نہیں کرے گا، اس کی کبھی سدھار نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ علماء کا کام ہی ہے مائک پر کھڑے ہو کر کے چلانا۔ علامہ قمر الزمان خان، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، روناہی کی دھرتی پر آئے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرا چاہنے والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور گھر پر چل کر کے گہار کر دیجئے۔ علامہ قمر الزمان فرماتے ہیں اس کے جملے سن کر کے میں تھوڑی دیر خاموش ہو گیا۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ میرے گھر پر گہار کر دیجئے۔ تو حقیقت میں جب گفتگو کو تسلیم نہ کیا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ صرف گہار ہی ہو رہا ہے، ریزلٹ آؤٹ نہیں ہو رہا ہے۔ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یہ تصور لے کر کے یہ ہمیں دوا دے گا تو ہمیں صحت ملے گی، دوا استعمال کرتا ہے صحت ملتی ہے۔ اسی طرح ہم اندازہ لگا لیں کہ جس طرح ڈاکٹر ہمارے جسمانی بیماری کو دور کرتا ہے، اسی طرح علماء ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علماء کو تسلیم کیا جائے تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں سدھار عطا فرمائے گا، اللہ ہماری اصلاح فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آخری بات میں بیان کر کے اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک پنڈت آ جاتا ہے، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے، اور گھومنے کے بعد وہ پنڈت کہتا ہے، اے سرتاج، اے میرے آقا، تمہارا پورا بدن چمک رہا ہے لیکن دل کے اندر ایک کالا نقطہ نظر آ رہا ہے، کالا داغ نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم صدری پہنے ہوئے ہیں، کرتا پہنے ہوئے ہیں، لیکن کوئی انسان
کہہ دے مولانا صاحب آپ کا یہ کردار بہت غلط ہے، آپ کا مزاج صحیح نہیں ہے، تو ہم بالکل بگڑ جاتے ہیں، تو نے میری ٹوپی کا خیال نہ کیا، تو نے میرے کرتے کا خیال نہ کیا، اور اٹھا کر کے میرے صاف دامن کو داغدار بنا دیا۔ عزیزان ملت اسلام نے یہ بات ہم لوگوں کو بتائی جائے تو ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک یہ کہتا ہے، ایک وہ کہتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ سمجھ جاتا ہے، لیکن جن کا علم کمزور ہے وہ بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی مانی جائے کہ اس کی مانی جائے۔ میں آج کی تاریخ میں پیغام دینا چاہوں گا، اور یہ پیغام اگر لائق عمل نہیں تو ہمارے منہ پر بھی مار دیا جائے۔ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اکابرین کی رائے کا احترام کیا جائے، تب معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں، ہم اور آپ سدھر سکتے ہیں، اور اگر اسی طرح ایک دوسرے کے اندر ہم کمیاں نکالتے رہے، اس کی خوبیوں کو نظر انداز کرتے رہے، تو قسم خدا کی کبھی ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان کچھ بول رہا ہے، چاہے ہمیں بول رہا ہو یا آپ کو بول رہا ہو، اس پر 100 مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آخر یہ بات کہہ کیوں رہا ہے؟ کہیں واقعی وہ بات ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ اگر وہ بات ہمارے اندر موجود ہے تو اس بات کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ عوام کے سامنے جب ہم بولنے کے لیے جائیں تو ہماری بات میں اثر پیدا ہو جائے، انسان اپنے اندر انقلاب کی صورت پیدا کرتا ہوا نظر آئے۔ اب وہ پنڈت کیا کہتا ہے، اے غریب نواز پورا وجود تمہارا منور نظر آ رہا ہے، لیکن دل کے اندر کالا داغ نظر آ رہا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تو چاہ لے تو کالا داغ بھی دور ہو جائے۔ پنڈت کہتا ہے میرے چاہنے سے تمہارا دل کا داغ ختم ہو جائے گا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ہاں اگر تو چاہ لے تو میرے دل کے اندر جو کالا داغ نظر آ رہا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ پنڈت کہتا ہے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے پنڈت کان کھول کر کے سن لے، اگر تو یہ چاہتا ہے میرے دل کے اندر جو کالا داغ نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے، تو تمہیں مدینے والے آقا کا کلمہ پڑھنا ہوگا، اور پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جملوں کو سننے کے بعد پنڈت نے کہا تھا، اے میرے آقا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، داغ آپ کے سینے کے اندر پایا جا رہا ہے، کلمہ مجھے پڑھایا جا رہا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا، اگر تجھے میری بات پر یقین نہیں ہے، نعرہ تکبیر